آپ کی مشکلات ختم ہو سکتی ہیں، آپ کی ناکامیاں کامیابی میں بدل سکتی ہیں اور آپ اپنے دل میں حقیقی سکون محسوس کر سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی منتر یا جادو نہیں، اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے اور اسے درود شریف کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ آسان الفاظ آپ کی زندگی کو مکمل طور پر کیسے بدل سکتے ہیں، جس سے آپ کو کامیابی اور خوشی مل سکتی ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں برکات پیدا کرنی چاہتے ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں، کیونکہ اس کے بنا آپ نہیں جان سکتے کہ یہ کیسے کرنا ہے، اس لیے ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں۔ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت عمل کے فضائل اور فوائد پر بات کر رہے ہیں۔ آج آپ درود شریف پڑھنے کی برکات اور یہ کہ درود شریف دنیا اور آخرت میں کامیابی کے دروازے کیسے کھول سکتا ہے۔ آخرت میں تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فوائد کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ یہ سادہ سا عمل زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے درود شریف اور اس کا کامیابی اور خوشحالی سے تعلق۔ پیارے دوستوں، درود شریف پڑھنا صرف عبادت ہی نہیں، یہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ درود شریف مومن اور اللہ کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتا ہے۔ یہ بے شمار انعامات لاتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، جنت میں درجات بلند کرتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیاوی کامیابی اور روحانی خوشحالی دونوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جنہوں نے مسلسل درود شریف پڑھ کر غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ ایسے ہی ایک کہانی مشہور اکابر اولیاء میں سے شیخ حماد ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو 2-3 دن سے مجھ پر فاقہ تھا، تو میں نے مواجہ شریف میں حاضر ہو کر صلاۃ والسلام کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک طرف بیٹھ کر درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو گیا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو گیا، تو خواب میں مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور بائیں طرف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، جو جلدی جلدی سب سے آگے بڑھ کر میری طرف تشریف لائے اور مجھے فرمایا، مرحبا بضیف رسول اللہ، خوش آمدید، اللہ کے رسول کے مہمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میں اٹھا اور تعظیم بجا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے ایک روٹی عطا فرمائی جو میں نے خواب میں ابھی آدھی کھائی تھی کہ فرط شوق سے میری آنکھ کھل گئی تو باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رمضان المبارک مشقت کی وجہ سے سخت کمزوری طاری ہو گئی، قریب تھا کہ روزہ افطار کر لیتا، مگر فضیلت رمضان شریف کے فوت ہونے کے خوف سے بات رہا۔ اسی غم کی حالت میں درود پاک پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی۔ میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لذیذ اور خوشبودار کھانا اس قسم پلاؤ ہندی عطا فرمایا۔ میں نے خوب شکمسیر ہو کر کھایا اور ٹھنڈا پانی پیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے عطا فرمایا تھا۔ پھر بیدار ہو گیا تو نہ بھوک تھی، نہ پیاس، اور نہ کسی قسم کی تھکاوٹ، اور میرے ہاتھ میں ابھی تک زعفران کی خوشبو آ رہی تھی، اور بعض عقیدت مندوں نے سنا تو میرا ہاتھ دھو کر تبرکاً اسے روزہ افطار کیا، جس سے ان کے قلبی احوال کھل گئے۔ حضرت ابراہیم بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ جو مکہ معظمہ میں قیام پذیر تھے اور 60 سال سے مسلسل حج بیت اللہ کے بعد بارگاہ رسالت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بطور مہمان رہا کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو خصوصیات سے نوازتے۔ عجیب شان محبوبانہ رکھنے والے بزرگ تھے، شب و روز میں 10,000 بار درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بوجہ بیماری مدینہ منورہ حاضر نہ ہو سکے تو مکہ معظمہ میں ایک رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن ثابت، تمہارا انتظار رہا، تم نہ آئے تو ہم ہی ملنے کے لیے آ گئے۔ اور جب آنکھ کھلی تو سارا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا اور عجیب حالت طاری تھی، اور بیماری سے کامل اور مکمل شفا ہو گئی۔ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات ایک مقام تک لے جا کر رک گئے، تو میں نے پوچھا
کیا دوست سے دوست اسے مقام میں آ کر رک جاتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بسدہ ازاری اپنی مجبوری کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ سرور دو جہاں، میں اور آگے بڑھنے سے عاجز ہوں، اگر اس سے آگے بال برابر تجاوز کروں گا تو تجلیات الہی کے انوار مجھے جلا کر راکھ بنا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے، آپ کی سرفرازی کا مقام بہت اعلیٰ و بالا ہے، آپ بلا خوف و خطر بڑھتے جائیے۔ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو میں نے اپنی ہمراہی سے معذور پایا تو ان سے دریافت کیا کہ جبرائیل، تمہاری کوئی حاجت بارگاہ عزی میں پیش کرنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ میرے لیے اللہ پاک سے یہ سوال کیجئے کہ مجھے بروز حشر پل صراط پر آپ کی امتیوں کا گزر بآسانی ہو سکنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دینے کی اجازت مانگیں، تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کرنے کی ایک ناقص خدمت انجام دے سکوں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے اس خیرخواہی کے خیال و مقصد میں برکت عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ رب العزت سے واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، تم تو جانے لگے ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آتے وقت جو درخواست کی تھی وہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ تو میں نے جواب دیا کہ الہی، تو عالم الغیب ہے، تو سب جانتا ہے، میرے بیان کی کیا ضرورت ہے؟ تو جل جلالہ نے فرمایا، نہیں، تمہارے بیان کی اشد ضرورت ہے۔ درخواست حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قبولیت تمہارے سوال و سفارش پر موقوف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی بڑی خواہش ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ میری گناہ گار امت کو صراط یوم القیامہ کے عبور کرنے میں سہولت اور آسانی کے لیے اپنے پروں کو پل صراط پر بچھا دیں۔ تو مالک ارض و سما نے فرمایا، تمہاری عرضی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حق میں تو قبولیت حاصل کر لی، لیکن تمہاری امت کی صرف ایک جماعت کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر سوار ہو کر صراط یوم القیامہ عبور کرنے کی اجازت ملے گی۔ تو حیرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، وہ اجازت کون سی جماعت کے لیے ہوگی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اس جماعت کو اجازت نصیب ہوگی جو تم پر صلاۃ و سلام کی کثرت کرتی ہے۔ پیارے دوستوں، ایک اور طاقتور کہانی ایک تاجر شخص کی ہے جسے سخت مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ انہوں نے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے باقاعدگی سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا کاروبار پھل پھول گیا اور اسے ناقابل تصور کامیابی ملی۔ واضح ہو کہ یہ صرف ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ قیمتی اسباق آج بھی ہمارے لیے لازوال سبق کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اگر میرے اللہ کی توفیق ہوئی تو مزید واقعات بھی بیان کرتا رہوں گا، بس یہاں مختصر اتنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری عصری دنیا میں بھی بہت سے لوگوں نے گواہی دی ہے کہ کس طرح مسلسل درود شریف پڑھنے سے انہیں پریشانیوں، غموں، ٹینشنوں سے سکون، مشکلات سے نجات اور ان کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آئی۔ ایک تاجر نے ایک بار بتایا کہ کس طرح اس کی زندگی تناؤ سے بھری ہوئی تھی اور اس کا کاروبار ناکام ہو رہا تھا۔ اس نے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے روزانہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ نہ صرف اس کے کاروبار میں بہتری آئی بلکہ اس کی گھریلو زندگی بھی پرسکون ہو گئی۔ نیز طلباء نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح درود شریف نے ان کو پڑھائی، امتحانات اور مجموعی کامیابی میں مدد کی۔ اضطراب یا تناؤ سے نبردآزماں لوگوں کو اس مبارک عمل کے ذریعے طمانینت قلب اور سکون ملا۔ تاہم یاد رکھیے، کامیابی کا مطلب صرف مال دولت یا دنیا میں کامیابیاں نہیں ہوتی، یعنی کامیابی صرف پیسے کمانے یا اس دنیا میں بڑی بڑی چیزوں کو حاصل کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اصل کامیابی اللہ کو خوش کرنے اور اپنے دل میں سکون حاصل کرنے میں ہے۔ درود شریف روحانی خوشحالی لاتا ہے، یہ ہماری روحوں کو پاک کرتا ہے۔ اس کی برکت سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ نہ بھولیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر 10 گنا رحمت نازل فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجے گا، 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ تصور کریں، جب بھی آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ نے جانا کہ درود شریف بہت مبارک عمل ہے، اس سے زندگی میں بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کی برکات کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو گھنٹوں خلوت میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بس اسے اپنے دن کا حصہ بنا لیں، چلتے وقت، گاڑی چلاتے وقت، کام شروع کرنے سے پہلے، یا جب آپ اکثر فارغ رہتے ہوں تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں بہت سی حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھنی شروع کریں گے، مواقع کے دروازے کھولیں گے اور آپ کا دل سکون سے بھر جائے گا۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیے، درود شریف ایک سادہ لیکن انتہائی طاقتور عمل ہے۔ یہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرتا ہے جن بندوں سے اللہ پیار فرماتے ہیں۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا راستہ ہے۔ مشکلات، اپنی کوششوں میں کامیابی کی تلاش میں، یا صرف اپنی زندگی میں مزید سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درود شریف کو باقاعدگی سے پڑھنا شروع کریں اور دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں آپ کی زندگی میں کیسے اترتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس برکات درود شریف کے متعلق کوئی ذاتی تجربہ یہ کہانیاں ہیں تو براہ کرم نیچے کومنٹس میں ان کو شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کی کہانی کسی اور کو مدد کے لیے درود شریف کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دے سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو کامیابی، خوشحالی اور امن سے بھر دے۔